یہ جولائی 1991 کا ایک حبس زدہ دن تھا جب آندھرا پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں سیتا امپورم میں اس کی پیدائش ہوئی۔ وہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا۔ پہلی اولاد کی خوشی میں اس کے باپ نے کافی اہتمام کیا تھا۔ اگرچہ 2000 روپے ماہوار کمانے والے باپ کا کیا تیر مار سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی اوقات کے مطابق کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پہلا بیٹا ہونے کی خوشی ہی اتنی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ خوشی تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ ذرا سوچیے، جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ اس کا بیٹا پیدائشی طور پر دونوں آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے باپ پر کیا بیتی ہوگی؟ اس کے سارے ارمان، آسیں، امیدیں آنسوں کے سیلاب میں کیسے بہہ گئی ہوں گی۔ لیکن آفرین ہے اس غریب باپ پر جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو اور اپنے نابینا بیٹے کو خود ترسی میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کر سکتا تھا۔ اس نابینا لڑکے کے نام سری کانت بولا تھا۔ 6 سال کا سری کانت بولا 2 سال تک ہر روز اپنے بھائی کی رہنمائی میں اور اپنے ہم جماعت بچوں کے ساتھ انڈیا کے ایک گاؤں میں کئی کلومیٹر پیدل چل کر اسکول جاتا رہا۔ جس راستے سے وہ اسکول جاتا تھا وہ کیچڑ والا راستہ تھا اور جا بجا جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ایک نابینا کے لیے یہ طویل راستہ طے کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ میں ایک نابینا بچہ تھا۔ غریب ناخواندہ والدین کے ہاں پیدا ہونے والا سری کانت کو برادری نے بھی مسترد کر دیا تھا۔ لوگ میرے اور میرے والدین کو کہتے تھے کہ اپنے گھر کا چوکیدار بھی نہیں بن سکتا کیونکہ میں یہ تک نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کوئی گلی کا کتا اندر تو نہیں آ رہا۔ یہ تھے سری کانت کے بارے میں لوگوں کے خیالات جو اس نے ایک انٹرویو میں بتائے۔ 8 سال کے سری کانت کو گھر سے 400 کلومیٹر دور حیدرآباد کے نابینا بچوں کے ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کروایا گیا۔ میٹرک میں 90% نمبر لے کر اس نے ان سب کے منہ بند کر دیے جو اس کی اور اس کے باپ کی ہر معاملے میں حوصلہ شکنی کیا کرتے تھے۔ لیکن 90% نمبر لینے کے بعد بھی سسٹم اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ FSC میں داخلہ لینا چاہتا تھا، سائنس سبجیکٹ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن انڈیا میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ اس اندھے لڑکے کو داخلہ دینے پر تیار نہیں تھا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور 6 مہینے کے قانونی جنگ کے بعد اسے FSC میں داخلہ مل ہی گیا۔ اور جب اس نے FSC کا امتحان 98% کے امتیازی نمبروں سے پاس کیا تو لوگوں نے حیرت سے انگلیاں منہ میں ڈال لیں۔ اس کے اندھے پن کا مذاق اڑانے والوں کے منہ پر یہ ایک ایسا تمانچہ تھا جس کا جواب ان کے جسمانی طور پر مضبوط اور صحت مند بچے بھی دینے سے قاصر تھے۔ اب وہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ لینے کا خواہشمند تھا، جو انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے انڈیا کا سب سے مشہور اور مستند ادارہ ہے، جس کی شاخیں پورے انڈیا میں کام کر رہی ہیں۔ لیکن انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے اسے اندھے پن کی وجہ سے داخلہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب کی بار اس نے قانونی چارہ جوئی کی بجائے بیرون ملک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، اور اس کو داخلہ نہ دینے والے انسٹیٹیوٹ کے آفیشلز اس وقت حیران رہ گئے جب دنیا کے 4 نامور اداروں برکلی، اسٹینفورڈ، MIT، کیرنیگی میلن نے اسے اسکالرشپ پر داخلے کی نوید سنا دی۔ اس نے MIT کو ترجیح دی اور بوسٹن کی طرف رخت سفر باندھا۔ امریکہ میں وہ دنیا کا پہلا نابینا بین الاقوامی اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران حیدرآباد میں نوجوان معذور افراد کو تربیت اور تعلیم دینے کے لیے ایک غیر منافع بخش تنظیم سمون وے سینٹر فار چلڈرن ود ملٹیپل ڈسیبلٹی کے نام سے شروع کی۔ اس نے چندے کے پیسے سے وہاں بریل لائبریری بھی کھولی۔ امریکہ میں اس کے شب و روز بہت مصروف تھے اور تعلیمی لحاظ سے بہت سخت تھے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ ادارے کی معذوری میں مدد کرنے والی سروس نے اس کو بہت سپورٹ فراہم کی۔ اس نے MIT سے مینجمنٹ سائنس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور اسے کئی ملازمتیں پیش کی گئیں، لیکن اس نے واپس انڈیا آنے کا فیصلہ کیا۔ سری کانت کے اسکول کے تجربے نے اس پر بہت گہرے اور نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں ہر چیز کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑی، جبکہ ہر کوئی میری طرح لڑ نہیں سکتا اور نہ ہی میرے جیسے رہنما سب کو مل سکتے ہیں۔
اس نے مزید کہا کہ اس نے بہت غور و خوض کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ منصفانہ تعلیم کے لیے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کے بعد معذور افراد کے لیے ملازمت کے مواقع ہی نہ ہوں۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی کمپنی شروع کروں اور معذور افراد کو ملازمت دوں۔ سری کانت سن 2012 میں حیدرآباد واپس آیا اور بلانٹ انڈسٹریز کی بنیاد رکھی۔ یہ پیکیجنگ کمپنی تار اور کھجور کے گرے ہوئے پتوں سے ماحول دوست مصنوعات جیسے بلدار پیکیجنگ تیار کرتی ہے اور اس کمپنی کی فی الحال مالیت 48 ملین یعنی 48 ملین پاؤنڈز ہے۔ اس کمپنی میں زیادہ سے زیادہ معذور افراد اور دماغی صحت کے عارضے میں مبتلا افراد کو ملازمت دی جاتی ہے۔ کرونا سے پہلے اس کمپنی کے 500 عملے میں سے 36% معذور افراد کام کرتے تھے۔ یہ کہانی ایک ایسے نابینا معذور کی ہے جو ایک قدم بھی خود چلنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج تھا اور آج خود کئی گھروں کا سہارا ہے۔ انتھک محنت، لگن اور جذبے نے آج سے اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے میں، اس سے ملنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ مشعل راہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر لگن سچی ہو اور انسان ہمت کرے تو اپنی منزل کو پا لینا کچھ مشکل نہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی سوچ بدلیے اور محنت کیجیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ تحریر تھی سید علی رضا کی لکھی ہوئی۔ شکریہ۔